نظام کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں یہی لکھا ہے کہ مسجد کی توسیع, مسجد کی آبادی کون کرے گا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت کا عقیدہ جن کے دل میں, دل و دماغ میں جاگزی ہو گیا ہے, راسخ ہو گیا ہے, وہ مسجد کو آباد کر سکتا ہے. ورنہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. مسجد کی آبادی کا سامان بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ مسجد, جس مسجد کو ہم ڈائریکٹ جنت کا حصہ بنا دیے ہیں, مسجدیں کہاں جائیں گی؟ زور سے بولیے لوگوں, قرآن کہاں جائے گا؟ اپنی اصلی شکل میں قرآن جنت میں جائے گا, اسی شکل میں جائے گا. مسجد اسی شکل میں, جس شکل میں بنی ہوئی ہے آپ بنائیں گے, اسی شکل میں مسجد کہاں جائے گی؟ زور سے بولیے, کہاں جائے گی؟ جنت چلی جائے گی. ساری مسجدوں کا قبلہ کدھر ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے, جہاں خدا کا نور اتر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی تجلی آ رہی ہے. بیت المعمور اس کے اوپر ہے سیدھ میں. 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں. قیامت تک جو طواف کر کے نکلا ہے اس کی باری آنے والی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس مسجد کے اس بیت المعمور کے نیچے سیدھو سیدھ جہاں خدا کی تجلی ظاہر ہوتی ہے, وہاں پتھر کا مکان بنا ہوا ہے, خانہ کعبہ ہے, چوکور بنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم نے اس کی بنیاد کو اوپر کیا ہے, فرشتوں نے سب سے پہلے بنیاد رکھی ہے. لیکن یہ زمین وجود میں آئی ہے, پہلا حصہ ہے, زمین کا مرکز ہے, وہ محور ہے, چاروں طرف زمین گردش کرتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے ہی نہیں, زمین بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. کہیے سبحان اللہ. زمین طواف کرتی ہے, خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے, اس بقعہ مبارکہ کا طواف کرتی ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قبول کیا. وہ زمین میں معاملہ کچھ اور ہے, اللہ کی تجلی وہاں آتی ہے. ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے ہیں. ہماری وٹرواری کی مسجد خانہ کعبہ کے اس پتھر کے مکان کی طرف نہیں ہے, بلکہ خدا کی تجلی کی طرف سے ہے. خدا کا جہاں نور ڈائریکٹ ظاہر ہو رہا ہے, اتر رہا ہے, وہ اللہ کی طرف اس کا رخ ہے. کہیے سبحان اللہ. ہم اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. ہم قبلہ کدھر ہے ہمارا؟ خانہ کعبہ کی طرف ہے. خانہ کعبہ میں ڈائریکٹ معاملہ خدا نازل ہو رہا ہے, خدا کی تجلی نازل ہو رہی ہے. اس لیے کہا کہ لوگوں, مسجد کسی ایک منزل کا نام نہیں ہے, زمین سے لے کر کے آسمان تک کا نام ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ تجلی جو ظاہر ہوئی, وہ خدا جو ظاہر ہوا, آسمان سے زمین تک ظاہر ہوا ہے, اس کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو مسجد کی آبادی کرنا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی آبادی کرنے چلے ہیں. اور شادی آبادی کرتے نا, کارڈ وغیرہ میں لکھا رہتا ہے شادی خانہ آبادی, اور ہو جاتا ہے شادی خانہ بربادی. شادی اگر طریقے سے نہیں کیجیے, مسجد کو آباد کرنے کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, ان کے لیے عقائد, ان کے لیے طاقت, ان کے لیے ضابطہ قرآن نے جو طے کیا ہے, اگر وہ معلوم نہیں ہے, خدا کی قسم ہم نہیں آبادی کا سامان بن سکتے ہیں, بلکہ ہم مسجد کی بربادی کا سامان ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہیے آمین. جس طرح شادی خانہ آبادی کا کارڈ بنا لیا, لیجیے حضرت شادی خانہ آبادی کا کارڈ ہے, لیجیے حضرت. ہمارے یہاں شادی خانہ آبادی ہے. معلوم ہوا کہ شادی خانہ آبادی کب ہوتی ہے, شادی کون سی اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہے, وہ اصول کو ہم نے نہیں پڑھا, اس ضابطے کو ہم نے نہیں پڑھا, اس ضابطے کے مطابق ہماری ٹرین نہیں چلی ہے. یہ ٹرک سے پٹری سے اتر گئی ہے, سڑک سے نیچے گڈھے میں اتر گئی ہے, اور بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور ہم لکھ رہے ہیں کہ شادی خانہ. آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, یہ لوگوں شادی کرنے کے لیے کنیا تلاش کر رہے ہو تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھو گے؟ منٹو چوک پہ اس کی دکان دیکھو گے, کپڑے کی دکان ہے کہ نہیں ہے. جمن چوک پہ اس کا کاروبار دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ لڑکی چاہیے آپ کو, لڑکی دیکھو گے کہ اس کی دکان کو دیکھو گے. دکان سے شادی کرنے سے نکلے ہو, اس کا مکان دیکھو گے. لڑکی چاہیے تو مکان کیوں دیکھ رہے ہو, دکان کیوں دیکھ رہے ہو, پوکھر کیوں دیکھ رہے ہو, تالاب کیوں دیکھ رہے ہو, کھیت کیوں
खलियान क्यों देख रहे हो? शादी खाना आबादी वो होगी जिस शादी में दीनदारी को देखोगे। आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलिजमालिहा वलिहसबिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। चार चीजें देखी जाती है, माल देखा जाता है, जमाल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, और आखिर में देखता है कि सम और सलाद भी देखता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आखिरी को सबसे पहले नंबर पे रखो, और यही पहला है और यही आखिरी है, यही अव्वल है और यही आखिरी है। ये है शादी आबादी। हमने दीनदारी को देखा। हजरत उमर फारूक की सुन्नत से जो जिंदा करना चाहता है वो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप किस रास्ते पे चलोगे? मुखिया के रास्ते पे, सरपंच के रास्ते पर, एमएलए साहब के रास्ते पर, या बड़े बाबू के रास्ते पर, या हिंदुस्तान के रास्ते पर, या दुनिया के उस निजाम के रास्ते पर जो तबाही की तरफ जा रहा है? तुम तो कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चाहिए। सीधा रास्ता तो मेरा है, मेरे सहाबा का है। माँ अना अलैहि, सीधा रास्ता मेरा है, वह साहबी और मेरे सहाबा का है, अमर का है, अबू बकर का है। देखो उमर फारूक गलियों में घूम रहे थे, उन्होंने एक बच्ची की आवाज सुनी जो कह रही थी कि अम्मा दूध में पानी मत मिलाना, कोई ना देखे, बादशाह ना देखे। बादशाहों का जो बादशाह है वो तो देख रहा है, बादशाहों का बादशाह देख रहा है। हजरत उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने, फारूक ने, जिसको कहा हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली ताकत, अल्लाह के रसूल ने कहा लोकान नबीयुन बादी, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, रिसालत का सिलसिला जारी होता, कोई नबी आता, लकाना उमर, वो उमर ही होते। ये फारूक है, इनको देखो कैसे फर्क करते हैं दूध में और कैसे फर्क करते हैं पानी में। पानी और दूध में फर्क करने की ताकत उमर के, उमर फारूक के अंदर है। कहिए सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि दूध वाली की बेटी, वो बेटी जिसके अंदर पानी और दूध में फर्क है, ये फारूक के घर की नूरी नजर बन सकती है, बहू वही बनेगी जो दूध और पानी में फर्क करेगी। लेकिन दूध पानी सब मरवा 22 टका पसेरी वो नहीं चलेगा, ये फारूक के घर में नहीं जाएगी। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा नहीं कर सकती है। आपने अपने बेटे के लिए, हजरत फारूक ने अपने बेटे के लिए रिश्ता दिया। किसके घर दिया? दूध वाली बेटी, दूध वाली की बेटी के घर रिश्ता दिया, जो माँ को मना कर रही थी कि अंधेरा जरूर है लेकिन खुदा देख रहा है। लोगों, अगर इस दीनदारी को इख्तियार करते तो आज गले में मफलर नहीं लगता। गले में मफलर लगा करके बाप को घसीटा जाता है, तमाचा मारा जाता है। अगर बीवी जो है शौहर को देखती है कि वो गया है मेरे ससुरा के पास बैठा है, अच्छा हंस रहा है, तो यहाँ मुंह बिसोड़ती है, अच्छा बेटा को आने दो, ये नौजवान को आने दो, अब्दुल्ला को आने दो। अभी मैं बतलाती हूँ, जब अब्दुल्ला आया घर में तो मुंह कर रही है इधर, वो देखता है इधर, तो बहू किधर कर रही है? उधर। कि जाइए आप बापे से बात कीजिए, बाप से बहुत हंसने में मजा लगता है, जाइए बापी से हंसिए, हमसे क्यों हंसने के लिए आया है? अरे जहालत की कुंजी है वो, आपने गलती वही की है। अगर उसको मालूम होता कि एक बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देखने का सवाब हज मबरूर का है, मकबूल का है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के मैदान से लोगों को इसलिए वापस किया, ए बंदा तू चला जा, तेरी बूढ़ी वालिदा है, तू वहां पे जा, जिहाद का अजर तुमको वहां मिलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने ये बतलाया कि जिहाद करना है चले जाओ, माँ के पास जिहाद करो, हज करना है जाओ, बाप के चेहरे को मुस्कुरा कर देख लो। मोमिन का, ईमान वाले का ये सदका है। अगर किसी भी ईमान वाले का इकरार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करता है, मोमिना करती है अपने शौहर का इस्तेमाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का अजर बतलाया है। औरतों के लिए मालूम है, आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही मरद टोला है ना, क्या है, कौन गाँव है? मरद टोला।
صحابہ کرام کی جماعت ایک بار جا رہی تھی، وہی دیکھا کہ مرر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ مرر کے معنی مکھیا کے بھی ہوتا ہے، ہمارے مولانا امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مرر چلتا ہے، سردار چلتا ہے، کیا کیا چلتا ہے، یو پی میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ مرزبان کا لفظ ہے عربی میں، دیکھا کہ ان لوگوں نے دیکھا یسجدون لمرزبان لهم، اپنے مرر کو سجدہ کر رہے ہیں، مکھیا اور سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے رسول آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ آخری رسول ہیں، سرکار دو جہاں ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ کے صدقے میں حضرت آدم کی بخشش کا سامان ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کنت نبی وآدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور گارے میں تھے، اس وقت میرا فیصلہ تھا آخری نبی ہونے کا۔ یہ دنیا بنی ہے لوگوں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پڑھیے ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو دیکھا کہ بھائی لوگ سجدہ کر رہے سردار کو، کہا اللہ کے رسول آپ تو زیادہ اہل ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے تم بھیجے گئے ہو، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی کی طرف لانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ مشن ہے ہمارا، یہ کام ہے ہمارا۔ حضرت ابن عامر نے رستم کے دربار میں اعلان کیا، جو آئے ہو کہا کہ بندوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے ہم لوگ برپا کیے گئے ہیں۔ مالک تولا کے غریب لوگ ضرور ہیں، لیکن میری قیمت کو پہچانو، میری طاقت کو پہچانو، میری عظمت کو سلام کرو۔ ہم معمولی آدمی نہیں ہے، نبی کے سچے جانشی ہے، وارث ہے۔ ہمارا بہترین خطاب ہے کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، برپا کیے گئے ہو، نازل کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ تمہاری بعثت بھی ہے، پوری دنیا کی ہدایت کا سامان تم ہو، مسیح ہو، مقتدی ہو، راہبر ہو، پیشوا ہو، معمولی آدمی نہیں ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں۔ مسلمان غریب ہوتا ہے؟ ایک صف میں کھڑا کر کے بتلایا جاتا ہے بادشاہ بھی ہے تو یہی کھڑا ہوگا، غلام بھی ہے تو یہی کھڑا ہوگا، دونوں کی قیمت ایک ہے۔ ایمان والا ہے، کلیمہ والا ہے، طاقت والا ہے، جو طاقت بادشاہ کی ہے وہی طاقت غلام کی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیال، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ مسجد میں صفحہ بنی تھی، یا پیسہ والا پیچھے آگے تھا اور مزدور پیچھے تھا، نہیں جو آگے بڑھا اللہ نے اس کو آگے کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جو آگے بڑھا ایک صف میں کھڑا ہوگا، پیٹ نہیں نکالو گے، بازو نہیں نکالو گے، یہ سڑک پہ جو چلتے ہو سینہ پھلا پھلا کے وہ سینہ نہیں نکالنا۔ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہے، اللہ کے رسول نیزہ لے کے صفحہ لگاتے تھے، جس سینے پہ دیکھا کہ زیادہ ابھار ہے، پیٹ نکل رہا ہے، تو اس کو کچوکے لگاتے تھے اس نیزے سے کہ ذرا اس کو پیچھے کر لو، یہاں پہ تمہاری ایک قیمت لگے گی، ایمان والے ہو۔ یہ بھی جو ہے مفتی صاحب کی بھی وہی قیمت ہے، جو مولوی صاحب کی، جو حافظ صاحب کی، جو منگلو کی، جو بدو کی ہے قیمت، وہی قیمت لگے گی ایمان والے کی قیمت ہے۔ کہا ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم ہدایت کا سامان ہے، ہم برپا کیے گئے ہیں، ہماری بعثت بھی ہے۔ انبیاء کرام انہوں نے خواہش کی تھی کہ ہم بھی مرل ٹولہ میں پیدا ہو جاتے، اسی نبی کی امت میں ہوتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کی ہدایت کا سامان اور ذریعہ بنے، انہوں نے جیسی نیت ویسی برکت ہے، جیسا عزم ہے، اللہ کو جیسا گمان کرو گے اللہ ویسا بنائے گا۔ خدا کی قسم اتنی طاقت انسان میں ہے، اگر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے یہ گمان کرتا ہے پوری دنیا کی ہدایت کا سامان بنے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ علماء کرام ہے، دعا کریں گے ہم لوگ کہ ان بچوں کو ان کی آشنا اپنی حقیقت سے ہوئے داتا، ذرا دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا
के भारत दे रहे बातें भी तू, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अपनी अजमत मालूम थी। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है सजदा करना मुझको जायज नहीं है, अगर जायज होता तो किसको जायज होता? एक मर्द को, एक औरत को मैं हुक्म देता कि औरतों अपने शौहर को सजदा करो। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों? कुरान में भी ऐलान है, ए लोगों हमने फजीलत दी है मर्द को, अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा बिमा फज़्ज़लल्लाह बअदुहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। हमने फजीलत दी है औरत और मर्द को। फजीलत इसलिए दी है कि जो रिश्ते का काम हमारा है, जो रोजी पहुंचाने का निजाम हमारा है, उस निजाम का जरिया वो बन जाता है और कहता है कि हाँ मिली साहब मान नफ्ता के साथ हमने अपने निकाह में कबूल किया। क्या घर भी देना होगा? ठीक है घर भी बना के दे देंगे। अरे खिलाना भी होगा, सब्जी से काम नहीं चलेगा, मछली भी लाना होगा, गोश्त भी खिलाना होगा, सलाद भी देना होगा, पापड़ भी देना होगा। कहा हाँ बोले सब देंगे, पापड़ भी देंगे, नफ्का भी देंगे। नफ्का एक छोटा निकाला है, लेकिन शादी जब होती है तो शादी में बराबरी लड़के की तरफ से नहीं लड़की की तरफ से देखी जाती है। लड़की के मियार के मुताबिक लड़का है कि नहीं है। खाली सागे भात खा रहा है, लड़की यहाँ सलाद भी खा रही है, पापड़ भी ले रही है। हालात बदल गए हैं, सुबह नाश्ते में खजूर भी चाहिए उसको, केक भी चाहिए और उसके बाद भुजिया भी चाहिए। ये बासी भात नहीं चलेगा। लड़का लड़की के मुकाबले, लड़की के मुकाबले का लड़का हो, उसका खानदान वाला हो, तभी तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, दूसरे घर को अपना घर बनाएगी।